بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ گزشتہ روز ایک انٹرویو میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما جسٹس ریٹائرڈ وحی الدین نے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ عمران خان کے بنی گالہ کے گھر کا جو خرچ ہے وہ جہانگیر ترین جیسے لوگ چلایا کرتے تھے۔ اول ذکر تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں 30 لاکھ روپے ماہانہ دیے جاتے تھے، جبکہ بعد میں یہ رقم بڑھا کر 50 لاکھ روپے کر دی گئی۔ اس پر وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری نے یہ کہا کہ ایسے لوگوں کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، اور انہوں نے ایک جو لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک مسخرے کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ معاملہ تحریک انصاف کے پرانے رہنماؤں کی جانب سے اور موجودہ کے درمیان میں ایک کشاکش ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حسین حقانی نے یہ کہا کہ ریکارڈ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی فنڈ ریزنگ جو ہے وہ کمپین کا حصہ نہیں بنے۔ ان پر الزام یہ لگایا گیا تھا فواد چودھری کی جانب سے کہ 2008 سے 2011 کے درمیان وہ پیپلز پارٹی کے لیے انہوں نے فنڈ ریزنگ کی، اور حسین حقانی نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ اس دوران میں اگر کوئی شخصیت فنڈ ریزنگ کے لیے امریکہ میں آئی تھی تو وہ آج وفاقی وزیر اطلاعات کے موجودہ جو باس ہیں وزیر اعظم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اس معاملے پہ بھی بات کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ اسٹیٹ بینک کی نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا اور شرح سود میں اضافہ کیا گیا۔ شرح سود 20 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اب اس کے کیا معیشت پر اثرات ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آج ایک اور خبر بھی ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کی جانب سے شبلی فراز نے یہ کہا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ بھنگ پالیسی تیار کر لیا، اس کو کابینہ سے منظوری کے لیے بھجوا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اس کے اوپر ایک ریگولیٹری اتھارٹی بھی بنے گی اور ون ونڈو آپریشن بھی جلد شروع ہو جائے گا۔ یہ بھنگ کی کاشت اور اس کی ریگولیٹری اتھارٹی، یہ معاملہ کہاں تک ہوگا، اس پر آج تفصیلی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح معروف صحافی، تجزیہ نگار اور کالم نگار، استاد محترم کی حیثیت سے جانے جانے والے صحافتی حلقوں میں جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں، ایک ذکر اور بھی رہ گیا کہ بلاول بھٹو کے بڑے تند و تیز بیانات بھی آ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں فواد چودھری کی۔ سر ٹھیک ہے وہ نہیں رہے تحریک انصاف میں، لیکن کسی شخصیت کو مسخرہ قرار دینا، دیکھیں بات نے وہ تو جو انہوں نے کہا وہ کہا، میں فواد چودھری پہ کبھی تبصرہ نہیں کرتا، وہ پولیٹکس میں آ گئے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو جسٹس وجیہ الدین ہے یہ ٹیڑھے آدمی ضرور ہے، جی ہاں، یعنی جب یہ آغاز کیا تھا انہوں نے پولیٹکس میں آنے کا تو میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں انہیں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور ان کو اپنے پروگراموں میں دیا۔ اس وقت میں ٹی وی 1 میں نیوز 1 میں تھا تو خاصا ان کو میں لیتا تھا اور یہ آتے بھی تھے، مہربانی کرتے تھے۔ یہ بڑے وزردار آدمی بھی ہیں۔ میں نے کہا یہ ٹیڑھے آدمی جس معنی میں کہا وہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، بددیانت نہیں۔ اچھا سچائی کے ایسے پتلے ہیں کہ جب یہ تحریک استقلال میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اب یہاں تحریک انصاف رہے گی یا یہ رہے گی۔ وجہ کیا؟ پھر وہی ہوا، انہوں نے جب ان کو سپرد کر دیا اپنی طرف سے بڑے کہ آپ دیکھیں الیکشن میں ہمارے دھاندلی تو نہیں ہوئی، پارٹی الیکشن میں انہوں نے کہا 4 بندوں کو آپ فارغ کریں جناب، انہوں نے پیسے خرچ کیے، ان میں جہانگیر ترین بھی تھا، کچھ اور بھی تھے، پرویز خٹک کا نام تھا، پرویز خٹک کا نام، جتنے قریب تھے عمران کے سب کا نام تھا اس وقت۔ عمران کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، خیر یہ تو پارٹی سے چلے گئے۔ آج انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات کوئی ایسی نہیں کہ وہ انہوں نے کہا یہ دیانتدار کہاں کا ہے، ساتھ کو انہوں نے کہا دیانتدار کیا کہ یہ تو اپنا گھر چلانے کے لیے بنی گالہ کا پیسے لوگوں سے لیتا ہے اور یہ غلط نہیں ہوگا۔ جیسے وزیر جب کہہ رہے ہیں نا تب سوچنا پڑے گا، ورنہ عمران کو اپنے وہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ ذمہ داری سڑک بنائی ہے تو پارٹی نے بنائی ہے، پارٹی نے کہاں سے بنا دی بھائی؟ پارٹی وہاں پیسے کیوں خرچ کرتی ہے ان کے ذاتی گھر پہ؟ اچھا اب یہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں پہلے 30 لاکھ تھے اب 50 لاکھ ہے۔ یہ ریحام خان بھی الزام لگا چکی ہے۔ اچھا یہ الزام عمران کے لیے نارمل لائف ہے، دوستوں پہ جینا، تھوڑا سا کنجوس آدمی ہے، اپنے وسائل کا استعمال کم کرنا، کئی مثالیں ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ بس یہ چھڑ پڑی ہے کہ یہ کرپشن ہے کہ نہیں ہے، ذاتی استعمال کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی گھر چلانے کے لیے، ذاتی اب وہ کہیں گے ان کا گھر تھوڑا ہے، وہ تو ایک پارٹی کا مرکز ہے۔ بھئی یہ اگر بات کی جائے پھر تو آپ کسی جو الزامات دوسروں پہ لگاتے ہیں وہ نہیں لگیں گے۔ میر صاحب انہوں نے تو میرے خیال میں بنی گالہ کو سب آفس تو قرار نہیں دیا، نہیں قرار دیا، کون چلاتا ہے؟ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ باہر جا رہے تھے کمنٹری کرنے کے لیے، کروڑوں روپے ملنے تھے شاید 12 کروڑ یا کتنے، تو ان کو روکا گیا۔
انہوں نے کہا میں گھر کیسے چلاؤں گا، باقی کام کروں گا. تو ہو سکتا ہے پارٹی نے ذمہ داری لی ہو، بٹ فیکٹ یہ ہے کہ بندوبست اس طرح کا ہے کہ یہ اخراجات وہ نہیں دیتے، کوئی دوسرا دیتا ہے. یہ شروع سے کہا جا رہا ہے. حسین حقانی، اچھا فواد چودھری کو تو ایسے پڑھی نا، ادھر چیٹا اڑا دیا. بھائی کہاں آپ، کہاں وجیہ الدین؟ یہ جب آپ کے چچا بھی جج تھے، یہ اس سے پہلے جج تھے. سر حسین حقانی کے اوپر بھی پھر آواز اٹھا دی تو کہ اٹھا انہوں دی نے تو فنڈ ریزنگ کی اس دور میں. حسین حقانی نے صاف کہہ دیا، انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی نہیں کی اس زمانے میں بھی، پیپلز پارٹی کے لیے کسی اور کے لیے. آپ کا لیڈر یہاں آتا رہا فنڈ انہوں نے کہا ریزنگ اس دور میں اگر کوئی لیڈر آیا تو حسین آپ کا موجودہ حقانی کے باس بارے تھے. میں میں زیادہ اس سے نہیں کہنا چاہتا کہ حسین حقانی مجھے اس نے لکھا ہوا ہے کہ میرا استاد ہے، اور اس کا تعلق یقیناً یہی ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر، ایک بچے کے طور پر میرے پاس آتا تھا. ٹھیک ہے ویر صاحب، لیکن اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ میں نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جسٹس وجیہ الدین ایسے لوگ نہیں ہیں جو جھوٹ بولے. ایسے لوگ البتہ ہیں کہ وہ جو منہ میں، ان کو آپ روک نہیں سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. ویر صاحب اس میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور جرنلسٹ ہیں سالک مجید صاحب. سالک مجید صاحب ان سے جانتے ہیں یہ ان کا کیا کراچی میں تبصرہ ہے، اس یہ معاملے پہ؟ جسٹس وجیہ الدین کو بھی جانتے ہیں. میں نے جیسے کہا ٹیڑھے آدمی ہیں لیکن ہے سچے آدمی. ان سے پوچھتے ہیں ان کی کیا، یہ کیا کہتے ہیں اور کیسے سمجھتے ہیں. سر لائن السلام علیکم سالک مجید صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. سالک مجید صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جسٹس وجیہ الدین صاحب نے کیا کہہ دیا، نیا پنڈورا باکس کھول دیا کہ پیسے لیتا ہے یہ جہانگیر ترین قسم کے لوگوں سے گھر چلانے کے لیے. اور جب کرکٹر تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی لوگ اس پہ پیسے خرچ کرتے تھے، اس سے پہلے بھی خرچ کرتے تھے، تو اس پہ پیسے خرچ کرنا تو گویا کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میر صاحب، جسٹس وجیہ الدین صاحب نے جو بات کی ہے، پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے آج تو یہ بات نہیں کہی. یہ تو ان کا ایک پرانا انٹرویو ہے اور شاید اگست کا ہے، اور اس کا ویڈیو کلپ اب سوشل میڈیا پہ آیا ہے تو اس کو زیادہ اہمیت ملی ہے. اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں، جو عمران خان کو جانتے ہیں، تو جو قریب رہے ہیں، جو عمران خان کی سیاست کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے جسٹس وجیہ الدین کی باتیں کوئی نئی بات نہیں. نئی بات نہیں، ٹھیک بات ہے. ذاتی نجی محفلوں میں تب جسٹس وجیہ کی اس بات کی تائید ہی کریں گے، چاہے وہ عمران خان کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو. لیکن چونکہ سیاست ہے اور عمران خان کے جو قربت حاصل کرنے والے لوگ ہیں، جس طرح فواد چودھری نے جسٹس وجیہ کے بیان پر ان کو مسخرہ قرار دیا ہے، تو یہ انتہائی نامناسب اور شرمندگی والی بات ہے کہ وفاقی وزیر بھی اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. اور کس کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں؟ ایک 83 سالہ ایک ایسا شخص جس کی دیانتداری، ایمانداری اور جس کی پوری زندگی کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے. اور جسٹس وجیہ جو ہیں وہ ان کے آپ نظریات سے، خیالات سے، باتوں سے چاہے آپ اختلاف کریں، لیکن ان کی شرافت سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے، ان کی سچائی سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے، ان کی صاف گوئی سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. تو اگر آج فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مسخرہ ہے، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ کا سابق جج، سینئر جج اور جس کے والد بھی جج رہے ہیں، وہ جس کے والد بھی جج رہے ہیں. جی میں اپنا جسٹس وحید الدین صاحب جو تھے وہ انڈیا میں بھی جج اور پھر پاکستان میں آ کر بھی جج بنے. اور جسٹس وجیہ صاحب جو ہیں یہ اپنے والد صاحب جب تک ان کے جج تھے اس وقت تک یہ جج نہیں بنے. انہوں نے جان بوجھ کے اس وقت کی جج کی آفر قبول نہیں کی کہ میرے والد جج ہیں تو کہیں مجھ پر الزام نہ لگے. اور جب وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد پھر یہ ہائی کورٹ کے جج بنے، پھر سپریم کورٹ کے جج بنے، پھر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے. تو ان کی تو ایک طویل اسٹرگل اور ان کی ایک طویل خدمات ہیں پاکستان کی عدلیہ، جوڈیشری اور قانون سازی کے لیے، تو اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اور اب جسٹس وجیہ الدین کے بیان پہ سب سے زیادہ آگ بگولا پی ٹی آئی کے لوگ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کو صادق اور امین کہنے کی جو بات جوڈیشری سے کی گئی تھی وہ آج جسٹس وجیہ الدین کی اس بات سے نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہے. کہ اگر جسٹس وجیہ الدین احمد جیسا بندہ ہے جو پی ٹی آئی میں عمران خان کے ساتھ رہ چکا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کی دیانتداری اور ایمانداری جو ہے وہ کویسچنیبل ہے، یہ سوچ غلط ہے کہ یہ ایماندار ہیں. اور انہوں نے واقعات گنوا دیے کہ جی جہانگیر ترین گروپ 30 لاکھ روپے بنی گالا ہاؤس چلانے کے لیے دیتا رہا، پھر بڑھا کے 50 لاکھ روپے کر دیے گئے. اور پھر انہوں نے ایک حوالہ دے کے بتایا قریبی دوست کا کہ جس شخص کے جوتوں کے لیس قسمیں تک جو ہیں وہ اپنے نہ ہو تو اس کی دیانتداری کیسے مانی جا سکتی ہے. تو یہ باتیں انہوں نے کر دی ہیں. اصل میں جسٹس ثاقب نثار نے جو باتیں کی تھی عمران خان کے حوالے سے اور کہا جاتا تھا کہ وہ صادق اور امین ہے، وہ اس کو آج اس کی نفی ہو گئی ہے. دیکھا جائے تو سیاسی طور پہ اصل دھچکا اور جو جھٹکا ہے وہ سیاست میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو یہ لگا ہے کہ ان کے لیڈر کے صادق اور امین ہونے پہ سوال اٹھ گیا ہے. تو جوڈیشری سے ہی ان کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ صادق اور امین ہے، اور جوڈیشری کی ایک انتہائی معتبر شخصیت نے کہہ دیا ہے کہ وہ دیانتدار نہیں ہیں.
اور جس شخص کا گھر جو ہے وہ دوسروں کے پیسے سے چلتا ہو تو اس کی دیانتداری کی کیا بات کریں. اور چودھری فواد چودھری نے جہاں تک کہا کہ جی ان کی خودداری کی بات کریں, شہباز گل نے بھی کہا کہ خودداری سب جانتے ہیں. تو خودداری تو سب جانتے ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ کہاں پڑھ رہے ہیں, کس کے خرچے پہ پڑھ رہے ہیں, یہ خودداری ہے. اور ان کے گھر کس طرح چل رہے ہیں جس طرح جسٹس وزیر نے بتایا, تو کیا یہ خودداری ہے؟ تو کیا اس طرح کا خوددار شخص ہوتا ہے جو ریاست مدینہ بنانے کا خواب دیکھے اور ریاست مدینہ کی طرح حکمرانی کرنا چاہے؟ وہاں پہ تو لوگ اپنے دامے در میں سب کچھ لوٹا دیتے تھے اس ریاست پہ. تو یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ اپنے گھر کا خرچہ اپنے پاس سے نہیں چلایا جا رہا, اور لوگوں کے فنڈنگ سے اور اسپانسرشپ سے ساری چیزیں ساری زندگی چلائی گئی ہیں, اور وہ اسی طریقے سے زندگی چلاتے چلاتے حکمرانی کی جا رہی ہے. اور جو باہر سے تحفے ملتے ہیں وہ بھی ان کی لسٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر کیسے دیانتداری اور ایمانداری مانی جائے؟ تو جسٹس وزیر کی جو باتیں ہیں وہ ظاہر بری تو لگیں گی پی ٹی آئی کے دوستوں کو, لیکن باتیں تو سچی ہیں. آج تو حسین حقانی نے بھی کہا کہ جب میں وزیر یہاں سفیر تھا تو پیپلز پارٹی والے تو نہیں آئے تھے یہاں, جو فواد چودھری نے الزام لگایا ہے. آپ کی پارٹی کے سربراہ یہاں فنڈ اکٹھا کرنے آئے تھے, تو فورن فنڈنگ کا کیس الگ پڑا ہوا ہے, یہ ذاتی معاملہ الگ آ گیا ہے. تو خاصا خطرناک بات لگ رہی ہے مجھے. دیکھیں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ نااہلی کروا کے یہ نواز شریف کی, اس کے بعد یہ حکومت میں آئے تھے, تو اب ان کے سر پہ اور ان کی پارٹی اور ان کی حکومت پہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے. فورن فنڈنگ کیس کو جتنا عرصہ لٹکایا جا سکتا تھا وہ لٹکایا گیا, فیصلہ نہیں آنے دیا گیا, یا فیصلے کو تاخیر کا شکار بنانے میں جو ہیلے بہانے تراشے جا سکتے تھے وہ کیے گئے. لیکن اب لگتا ہے کہ فیصلہ آنے والا ہے, اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ فیصلہ اگر آ گیا تو وہ غالب امکان یہی ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے خلاف آئے گا, اور نااہلی ہو سکتی ہے, وہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی حکومت میں ہوئی. تو اس لیے پی ٹی آئی اور عمران خان اور ان کے دوستوں کی جو پریشانی ہے وہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا سالک مجید صاحب, بہت شکریہ سالک مجید صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ بڑی کلیئر بات کر دی. جسٹس وزیر الدین انتہائی آنیسٹ آدمی ہے. میں نے کہا جو ٹیڑے ہیں وہ لحاظ کسی کا نہیں کرتے, پھر پروگراموں میں آتے رہے ہیں, مجھے پتا ہے, میں بڑی مشکل سے ان کو ڈیل کرتا تھا. اور لیکن وہ یہ ہے کہ میں نے اس کے بعد جب بھی ان کو فون کیا انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ بات کا جواب دیا. اور ان کے والد جو تھے وہ بھی ہائی کورٹ کے جج رہے, وہ انڈیا میں بھی جج تھے, اور جب تک وہ جج رہے یہ کورٹ پہ نہیں گئے. لیکن میر صاحب ان کی کریڈیبلٹی پہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ بڑے صاف ستھرے رہے. لیکن آپ فواد چودھری کا نام مت لیجئے, ایک منصب کی بات کیجئے. اس منصب پہ رہ کے ایسی زبان استعمال کرنا یہ زیب دیتا ہے سر. میں اب ایسی زبان ان کے بارے میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, بس میں کرنا نہیں چاہ رہا. آپ بار بار اس کا نام لے رہے ہیں, میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا. وہ کوئی بات ہے یار یہ بات کرنے کی؟ اتنے معمر شخص, ایک شخص جو سپریم کورٹ کا جج رہا, آپ اس کو مسخرہ کہتے ہیں. سر ان کی ایج بھی دیکھیے, اور جب مثال کے بارے میں کچھ کہیں گے تو پھر آپ کو آگ لگے گی, تو تیہ لگے گا. آپ کو بھی اپنی پسند کے جج اچھے لگتے ہیں, پورا دنیا ان کی عزت کرتی ہے. وہ جج رہے ہیں, جج رہے, اس کے بعد آپ کی پارٹی میں رہے ہیں, آپ کی پارٹی میں ان کی عزت اور وقار تھی. ان کی سربراہی میں حامد خان کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو, اور دونوں اس کے بعد معطوب ہو گئے. یہ تو پارٹی چھوڑ گئے. پھر امیر صاحب یہ جو حکمران ہیں, جو سپوکس مین ہیں, وہ آئینہ ہوتے ہیں عوام کی, ان کے اخلاقیات کا. ان کو ضرور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. ہمارا موضوع ہے سر, بلدیات کا ایکٹ منظور ہوا جیسے کراچی میں اور سندھ اسمبلی سے, تو وہاں اس کی مخالفت شروع ہوگی. پھر بلاول بھٹو بھی نکلے اپنے بنکر سے اور بڑے نشانے تاک لگا رہے ہیں. کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں پتنگ نہیں چلے گی, شیر نہیں چلے گا, بلہ نہیں چلے گا, حکمرانی ہوگی تو صرف تیر کی. کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی بات کرتے ہیں, ان کی سندھ کی جنگ جو ہے وہ اصل میں کراچی کی جنگ ہے. انٹیریئر میں ان کا خیال ہے کہ وہاں تو ان کی سیٹیں آ جائیں گی, لیکن کراچی ان کے قابو میں نہیں آ رہا. کراچی کی ساری پارٹیاں یکسبان ہو گئی ہیں اس ایکٹ کے خلاف جو انہوں نے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے پاس کیا تھا. گورنر نے واپس بھیجا, انہوں نے پھر اس کو باریک سری سے منظور کروا لیا. وہ تو یہ تو ہوگا, یہ تو روایت ہے سر, یہ تو ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے. آپ سارے ادارے جو بلدیہ کے متحد ہونے چاہیے تاکہ وہ شہر کو کنٹرول کر سکیں, وہ آپ نے صوبائی حکومت کے تحت لے لیے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے صوبائی کو تو خود مختاری دے دی, لیکن اس کے بعد صوبائی حکومتوں نے جو خود مختاری بلدیاتی اداروں کو دینی تھی, شہری حکومتوں کو دینی تھی, وہ نہیں دے پائے, اور ہم اس بارے میں خاموش ہیں. یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ ان کو خود مختاری دی جائے, ان کو پیسے دیے جائیں, وسائل دیے جائیں, اختیارات دیے جائیں. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے.
پیسے بھی اپنے ہاتھ میں, اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں. میر صاحب اس دن جب تقریر کی مراد علی شاہ نے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو مائنورٹیز ہیں جس پہ بڑا شور مچا. مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد بریلوی صاحب کراچی سے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں. السلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب. جی میر صاحب بڑے دنوں بعد یاد کیا. مجاہد بریلوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو؟ دوسرے لوگ کہتے ہیں کالا قانون پاس کر دیا, یہ کہتا ہے نہ بلہ چلے گا نہ شیر چلے گا, صرف تیر چلے گا. یہ کچھ اپنی طرف سے بات کریں کیا کیا ٹھیک ہے. ینگ بلاول آلویز ایڈمائر, شہداء کے خاندان کے چوتھے تیسری پیڑھی کے حیثیت ہیں, لیکن یہ حیرت ہوئی کہ انہوں نے, اور شاید اگر میں غلط نہیں ہوں, پہلی بار وہ ایم کیو ایم جو بکھری ہوئی ایم کیو ایم, کمزور ایم جس کی کوئی کوالٹی نہیں, ایم پی ایم نے نام بنام ان کو لے کر جو نظر ان کا قد بڑھایا, تو آج تو وہاں بڑا خوشی ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ماشاءاللہ اپنے دادا اور اپنے نانا اور والدہ کی انٹرنیشنل جو کہتے ہیں وہ نام لے رہے ہیں, وسیم اختر اور بچوں کمال کا اور پتنگ کا. تو اس لیول پر پتہ نہیں کہ میڈیا مینیجرس ہیں یا ان کی سوچ یہاں تک چلی گئی. تو یہی مجھے حیرت ہے, ایک سندھ لیول کا بل ہے جو پاس ہو رہا ہے, اور میں تو آج این پی والوں سے انٹرویو کر رہا تھا کہ بھائی یہ اختیارات تھے تو تم لوگوں نے اس وقت کیا کرا. اگر تم 10 سال پاور میں رہے, اگر تم نے کچھ کیا ہوتا تو عام طور پر جو لوکل باڈی ہوتی ہے, میر صاحب آپ کو پتا ہے, وہ جو سڑکیں بناتے ہیں, بلڈنگیں بناتے ہیں, پل بناتے ہیں, وہ کم از کم 20-25 سال کے لیے تو ہوتے ہیں. تم اگر کہتے ہو کہ 2002 سے 10 تک تم نے کیا کام کیا. آج کراچی کھنڈر بنا ہوا ہے, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, نہیں ہو, لیکن بدقسمتی سے میرا یہ چاہے پیر پارٹی ہو یا ایم کیو ایم, مطلب یہ بیچارے ہمارے شہر کے لوگوں کے نام پر سیاست کر رہے ہیں, ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے, میں اس کو اچھی بات یہ کہوں گا, جب عوام ساتھ نکلنے کے لیے تیار بھی نہیں, نہ سندھ کے لوگ پیر پارٹی کے ساتھ, نہ شہری عوام کے لوگ, نہ ایم کیو ایم کے ساتھ, تو یہ بھلے پالیٹکس کر لیں ان کے نام پر, یہ نعرے بازی کر لیں, لوگ سڑکوں پر نہیں آ رہے. یہ دیکھیے نا گوادر میں کیا آپ سوچ سکتے ہیں, 1 لاکھ لوگوں نکلے تھے, 1 لاکھ. گوادر کی آبادی پورے مکران ہے کیونکہ ان کی معیشت پہ ضرب پڑی تھی. کراچی میں لوگوں کے معاشرت پہ ضرب نہیں پڑتی, یہاں کرپشن ڈیبوٹیڈ ہے, یہاں لوگ کھا پی رہے ہیں, یہاں 100 تو شنواری ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, کھلے ہوئے ہیں, وہ نہیں ہے سندھ کے شہریوں یا دیہی علاقے کے لوگ وہ پیس پارٹی اور این پی ایم, سو کالڈ این پی ایم جو ایم پی ایم بھی نہیں ہے, تو ان کے نام پر جو ہے وہ یہ سیاست کر رہے ہیں. لیکن یہ نہ دونوں عوام کو اب اپنے ساتھ سڑکوں پر نہ لانے کی تیار ہے, نہ لوگ ان کے ساتھ صاحب. ٹھیک بات ہے, یہ بات ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا, بلدیاتی جو بل ہے, ایکٹ ہے, وہ لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے, کوئی کراچی کی پارٹی اس کو پسند نہیں کر رہی, سارے حقوق صوبوں کو دیے جا رہے ہیں, شہری حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, پتہ نہیں بلدیہ کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی, ایک عجیب ہاچ پاچ ہے. کیا علاج کیا ہے اس کا؟ میر صاحب آپ تو مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ میں تو آپ کو کرتا ہوں. 18ویں ترمیم میں میرے دوست اور آپ کے دوست رضا ربانی نے اور جتنے بھی لوگوں نے پاس کیا تھا, باقاعدہ تمغے اور شجاعت کیا کیا لیے تھے, یاد ہے نا آپ کو؟ اور کہا تھا جی بس 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کو بس ہو جائیں گے, انہیں پیسے بھی ملے 60%, صحیح تعلیم بھی دی, صحت بھی دی. میر صاحب پچھلے 11 سال میں اگر 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو این ایف سی سے الگ ملا اور باقی کا اگر ملا ہوتا, اپنی لیٹسٹ رپورٹ ہے خود گورنمنٹ کی, 40% بچے 5 سے 16 سال کے بچے اسکول ہی نہیں جاتے. تو بھائی آپ نے اگر صحت کے نام پر, تعلیم کے نام پر تو کہاں ہے کے پاس؟ اب یہ ان کو یہ نہیں پتا تھا اس وقت, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تھی پیر پارٹی کی, پروونس میں گورنمنٹ تھی پیر پارٹی کی, انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اب شہری حکومتیں بھی آئیں گی جو ان کی نہیں ہوں گی, یا اگر فیڈرل گورنمنٹ ایسے ہی جیسے عمران خان کی فیڈرل گورنمنٹ تو ہے, سندھ میں گورنمنٹ نہیں ہے, کے پی میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ سیم ہے. تو جو 18ویں ترمیم کے خالص تھے یہ دے رہے تھے, وہ وفاق میں بھی بیٹھے, صوبوں میں بیٹھے, اس حساب سے ترامیم بنائی. یہ نہیں پتا تھا کہ اگر صوبوں کی حکومت ان کی مخالف آ گئی, مخالفت جگہ ہونا گمبھیر معاملے میں چلا گیا, تو آج شہری حکومتوں کیسے تھے پروونس والے. ٹھیک بات, ٹھیک بات.
بہت شکریہ آپ کا مجاہد بریلوی صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب، آپ نے وقت دیا، بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی. سب وہ جانتے ہیں سارے معاملات کو، وہاں پہ سیاست کی نبض پہ ہاتھ ان کراچی کا. کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہے جی، آج سے تھوڑے ہیں یہ تو، یعنی اس شہر کی رگ رگ سے واقف ہیں اور درد دل رکھتے ہیں. کراچی کو تباہ کر دیا ان سب نے مل کے. میں تو یہی کہوں گا، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. کراچی کو جب میں کراچی میں گیا تھا، کراچی ایک آئیڈیل شہر تھا پاکستان کا، خوبصورت، ہر چیز آرگنائزڈ، معاشی ہب تھا، روشنیوں کا شہر سر اس کو کہا مجھے جاتا پتا ہے کہ ایک اسپورٹس کمپلیکس بنایا جا رہا تھا جو نہیں بنا، حفیظ پیرزادہ بنا رہے تھے اس کو KMC فنڈ کر رہی تھی. اچھا، تو 4 ارب کا تھا اس زمانے میں، جو اس کا مطلب ہے کہ آج کے زمانے میں وہ 40 تو نہیں، زیادہ 100 ارب سے کب بنتا ہوگا. اور حیران تھے کہ اس کی شہر کی گورنمنٹ اتنی مضبوط ہے کہ وہ اتنا بڑا پروجیکٹ لانچ کر خود رہی ہے. اپنے وسائل سے بنا سکتی ہے. یہ حال تھا اس شہر کا، اور اب وہ دھول اٹھتی ہے کہ برا حال کر دیا آپ نے. گندگی اس کی آپ سے اٹھائی نہیں جاتی، نالے اس کے آپ نے انکروچمنٹ کر دیے. سمندر اس کا میلہ ہے سر. کوئی چیز سیدھی نہیں ہے. کرنا چاہیے، یہ صوبے کا کام ہے کہ وفاق کا کام ہے کہ بلدیہ کا کام ہے، ہونا چاہیے. بہرحال میرے ساتھ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے یہ جو مانیٹرنگ پالیسی جاری کی ہے اسٹیٹ بینک نے، اس کے حوالے سے. بریک کے بعد ایک چھٹے کا شارٹ بریک. سود میں 1% اضافہ ہوا اور بتایا جا رہا ہے کہ 20 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہے. ایک طرف تو سر یہ ہے، اور دوسری طرف اب عجیب سی بات لگتی ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں شاید کم ہونے جا رہی ہیں. دو چیزیں آپس میں بڑے مزاج ان کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کیونکہ وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئی ہیں تو آپ کو ری ایڈجسٹ کرنی پڑے گی. مسئلہ جو ہے یہ جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کا تعلق ہے، اسٹیٹ بینک کو ہم نے انڈیپینڈنٹ کر دی ہے. شرح سود 13% پہ لے گئے تھے، ڈالر کی قیمت روز بڑھاتے تھے. ہمارے وزیر خزانہ نے آ کے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ڈالر کی قیمت بڑھا کر اور شرح سود میں اضافہ کر کے معیشت کو ولیے میں ستیاناش کر دیا. انہوں نے وہ شرح گرانی شروع کی سود کی اور 7 پہ لے آئے. اس وقت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی یہ کہتے تھے کہ انفلیشن 11% ہے، شرح سود 7% ہے. یعنی جو پیسہ میں بینک میں رکھتا ہوں اس پیسے کی قدر میں تو 11% کمی آتی ہے اور نفع مجھے اس میں 7% ملتا ہے. صحیح ہے. یہ کیا منطق ہے کہ آپ معیشت کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ ان کو شرح سود بڑھانا پڑے گی، اور وہ بڑھائی، پچھلی بار بڑھائی 1.25% بڑھائی، اس بار پھر بڑھائی. اب کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے یہ جنوری میں پھر بڑھائیں گے، اسے 11% پہ لے کے جائیں گے. ابھی تو سر 9.75 مقرر کی گئی ہے. 9.75 کی گئی نا، کہا جا رہا ہے کہ 1% اور بڑھے گی. اچھا، یہ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ IMF سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے. دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے معیشت ہماری جو ہے اس میں کچھ بہتری یہ آئے گی کہ ہم نے اس کو آرٹیفیشل کیا ہوا تھا شرح سود کو کم، اب انفلیشن ریٹ کے برابر جو 11% ہے اس کے برابر کیا جائے گا. اچھا، انفلیشن کم کرنے کا بھی ان کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ پلے ان کا نسخہ آتا نہیں ہے. ایسے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں صورتحال میں، اور کہا جا سکتا ہے اور کیسے نکلیں، کیوں کر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں، کیسے، مطلب یہ ہے مہنگائی سے بڑھے گی، آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں فرق آئے گا. آپ کا منی بجٹ آ رہا ہے، آپ کی جو ڈیولپمنٹ بجٹ میں 200 بلین کی کمی آنے والی ہے. ہر چیز میں آپ کا فرق پڑنے والا ہے. صاحب نومبر میں مہنگائی جو ہے وہ 11.5% تک ہوگی، یہ نومبر میں جو رہی ہے. مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کہ شرح سود پہ بڑھنے سے کیا فرق پڑے گا. انہی کی تو میں بات کر رہا تھا. سر لائن پہ موجود. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جناب علی وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہا تھا کہ شوکت کیا نام ترین نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے شرح سود 13% کر کے اور ڈالر کی قیمت کو 150-160 کر کے معیشت کا ستیاناش کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے شرح سود اتنی کم کر دی ہے پریشر میں آ کر کہ انفلیشن سے بھی کم ہے. انفلیشن 11% ہے، شرح سود 7% ہے. یہ بڑھائیں گے، انہیں بڑھانا پڑے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے افیکٹ تو یہ ہے بنیادی طور پر کہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں فری مارکیٹ اکنومی ہے، اور اس کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی اسٹیٹ بینک ڈسکاؤنٹ ریٹ بناتا ہے کمی یا زیادہ، اس کے ساتھ اصلاحات کرنا لازمی عمل ہوتا ہے.
اگر وہ آپ اصلاحات نہیں کرتے تو جو ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کمی اور بیشی ہے، جو مقاصد آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہے، اور یہی بات اب واضح ہو گئی ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ پہلے 19 نومبر کو جو مانیٹری پالیسی آئی تھی اس میں اسٹیٹ بینک نے 150 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا اور یہ کہا تھا کہ جی افراط زر 7 سے 9% جو ہے رہنے کی توقع ہے اس مالی سال میں۔ اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ اب افراط زر اب جو ہے وہ 3 ہفتے وہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ 9 سے 11% رہے گا اس مالی سال میں، یعنی بڑھ گیا۔ اور اس سے پہلے اگست میں کہا کرتے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 2% آف جی ڈی پی پلس رہے گا، اب وہ پتہ چل گیا کہ $14 ارب تک جا رہا ہے۔ تو شرح سود اتنا بڑا ہتھیار نہیں ہے جتنا بڑا ہتھیار دوسرے اصلاحات ہیں۔ اگر اصلاحات کے ساتھ آپ یہ شرح میں کمی یا بیشی لائیں تو اس کا رزلٹ آئیں گے۔ ہمارے یہاں جو کچھ نہیں آتے وہ تو ابھی جو کچھ کمی ہو رہی ہے میرے حساب سے جو کمی انہوں نے زبردست ابھی جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارچ سے جون 2020 تک 3 ماہ انہوں نے 625 بیسس پوائنٹس کمی کی تھی ڈسکاؤنٹ ریٹ میں، جبکہ ابھی جو کمی 3 ماہ میں کی ہے وہ صرف 275 پوائنٹس بنتے ہیں۔ یعنی ان تابعکاریوں کا جو مارچ سے جون تک انہوں نے کی تھی، جس کے بعد جو ہے آپ نے IMF کا پروگرام معطل رکھا اور آپ نے غیر ضروری درآمدات ہونے دی اور پچھلے 5 مہینے میں 20.6 ارب ڈالر کی ترسیلات امپورٹس ہو گئی اور 26 روپے فی ڈالر گر گیا قدر۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس معمولی کمی سے یہ جو 26 روپے ڈالر گرا ہے 5-6 مہینے میں اور یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا ہے، یہ کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ تو میرا اپنا اب بھی یہ کہنا ہے کہ اگر ساتھ میں توانائی کے شعبے میں اور ٹیکسوں کے شعبے میں جو یہ اصلاحات نہیں لاتے تو اس کا مقصد کوئی حاصل نہیں ہوگا اور پاکستان کی معیشت کی شرح نمو مزید سست ہو جائے گی، اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ نیا وائرس جو آیا ہے اگر یہ خدا نخواستہ پھیلتا ہے مغرب میں اور ہمارے یہاں نہیں آتا تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری امپورٹس کم ہو جائیں گی، تو اس سے تیل سستا ہو جائے گا، تو اس کا ہمیں کچھ فائدہ مل سکتا ہے۔ تو وہ تو اس کے حتمی طور سے یہ نہیں کہہ سکتے، مگر یہ یقینی ہے کہ یہ جو اگلا ضمنی بجٹ آنے والا ہے اگلے چند روز میں، اس میں انڈائریکٹ ٹیکسز بھی لگنے ہیں، پیٹرول کے نرخوں کی اضافے کی بھی اس میں بات ہے، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی بھی بات ہے، اس کے منفی اثرات معیشت پر برقرار رہیں گے اور بڑھیں گے۔ اچھا، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں شرح نمو؟ یہ تو 5% کہہ رہے ہیں، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے 3.5% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں اس طرح کرتے ہیں، ان کا پرانا کھیل ہے۔ اگر میں آپ کو ریکارڈ پر بتا دوں کہ 2019 میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا جون میں کہ ہمارا افراط زر جو ہے وہ گروتھ ریٹ رہے گا 3.3%، وہ بڑے عرصے تک کہتے رہے اور 2 سال کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو 2.1 ہے۔ 2 سال کے بعد یہ کر دیتے ہیں تو ممکن ہے الیکشن تک یہ اپنا فگر زیادہ بڑھا کے بتائیں، مگر الٹیمیٹلی ان کو یہ ماننا پڑے گا 3.5% گروتھ ریٹ سے مہنگائی بڑھے گی، آپ کو یہی لگتا ہے؟ اگر کووڈ کا جو نئی وائرس ہے اس کا امپیکٹ کو اگر نظر انداز کر دیں فی الحال تو یقینی طور پر مہنگائی بھی بڑھے گی اور بے روزگاری بھی بڑھے گی اور غریب اور امیر کا فرق بھی بڑھے گا۔ یہ تینوں چیزیں لازمی نظر آ رہی ہیں، اس کو میرے خیال سے حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، وہ کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسٹیٹ بینک کا صورتحال یہ ہے کہ میرے ملک کے جو نیٹ انٹرنیشنل ریزروز ہیں وہ نیگیٹو میں ہیں۔ یہ جتنی بھی کہیں کہ ہمارے ریزروز بڑھ گئے، نیٹ انٹرنیشنل ریزروز ہمارے منفی ہیں۔ اس کا مطلب اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اگر مارکیٹ میں انٹروین کر کے روپے کی قدر کو سہارا دے تو وہ دے نہیں سکتے۔ تو یہ خرابیاں ہیں، اس لیے بظاہر خدشہ یہی ہے کہ خدا نخواستہ مہنگائی کا بڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب، کریڈٹ کے ساتھ انہوں نے خطرناک بات یہ ہے کہ جو ہمارے مہنگائی ریزرو بھی ہیں بڑھے گی، روزگاری بھی بڑھے گی۔ انہوں نے کہا جو کچھ ریزرو ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے نیٹ وہ منفی میں ہے۔ جی ہاں، مانگے تانگے کے ہیں، آپ نے IM سے لے لیے، سعودی عرب سے لے لیے، کچھ چین کے پڑے ہوں گے، کچھ ادھر کے ادھر کے، ان کو ملا کے آپ نے ریزرو بنائے اپنے، لیکن ایکچوئل رزلٹ آپ کے منفی میں ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے اور آپ کی معیشت کو جو آپ جس پہ بوسٹ کرتے ہیں وہ انڈیکیٹر بھی نیگیٹو میں جاتا ہے۔ آپ سر ہماری اپوزیشن بھی اس معاملے پہ بڑی کھل کے تنقید کر دی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی آج کہا کہ خطے میں آپ کہتے ہیں سب سے کم ہے جبکہ مہنگائی تو سب سے زیادہ ہمارے ہیں۔ اب جس طرح سے اس ایشو کو اٹھا کے مہنگائی کے آگے تو ایک تحریک کی صورت بھی بن سکتی ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا۔ تحریک بنے نہ بنے، لیکن یہ ہے کہ حکومت ان پاپولر ہو رہی ہے
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کو اس کا احساس نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے ای وی ایم سے جو ڈبے جو بنا رہے ہیں ان سے، غیر ملکی تارکین وطن کے ووٹ سے اور کچھ گمکس کھیل کے ہم لوگوں کو یہ یقین دلا دیں گے کہ مہنگائی جو ہے وہ ایسی کوئی خاص مصیبت نہیں ہے، اور جس کو روٹی نہ ملتی ہو 2 وقت کی، اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ عالمی سطح پہ مہنگائی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، اس کو اس بات سے غرض ہے کہ میرا تن ڈپتا کہ نہیں ڈاپا جاتا، مجھے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ ایسے لوگ ہیں جو پانی سے روٹی کھاتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو روٹی دستیاب نہیں ہے۔ ہم گندم پیدا کرنے والا ملک، سرپرست پیدا کرنے والا ملک، اس وقت ہمارے شہری جو ہیں وہ 1 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ روٹی سے مراد روٹی، صرف روٹی، چٹنی بھی نہیں ساتھ اس کے، پانی کے ڈبوں کے کھانے کے لیے۔ میر صاحب پھر یہ جب کہتے ہیں کہ مہنگائی تو عالمی مسئلہ ہے اور امریکہ میں بھی مہنگائی ہے اور فلاں جگہ بھی، کون بھوکا تو مارا امریکہ میں؟ لیکن فگرز یہ ہیں کہ امریکہ میں مہنگائی 2% بڑھی ہے جبکہ پاکستان میں اس کی شرح 17% ہے۔ آپ بتائیے، آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ دیکھیے انڈیا میں بڑھ گئی فلاں، بھائی کتنے % بڑی بتائیں؟ اس پورے افیئر میں افراط زر انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں کتنے % ہوئی؟ آپ کے ہاں تو 17% یا کتنے % ہے، ان کے ہاں کتنے % ہوئی؟ 4%، 3%، 5%۔ تو یہ کمپیئر نہ کریں، باتیں نہیں کریں، لوگوں کو بیوقوف نہیں بنائیں۔ ٹھیک ہے میر صاحب، آپ کی خبر ہے کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، شبلی فراز صاحب نے کہا جناب کہ ہم نے جو قومی بھنگ پالیسی تیار کر لی ہے، اب اس پہ بڑے مینز بننے شروع ہو گئے کہ بھنگ پالیسی کیا کام کرے گی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب پہلی بار پاکستان کو سائنٹیفک بھنگ لے گی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یعنی وفاقی یہ بھنگ کابینہ جو ہے اس کو منظور کرے گی۔ سر مجھے ذرا سوال کمپلیٹ کرنے دیجیے کیونکہ اس میں کافی نکات ہیں، اور ان کا سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے بھنگ اتھارٹی بنائی جائے گی، ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت 1 ونڈو آپریشن شروع کیا جائے گا۔ کیا معاملہ دیکھتے ہیں سر ادھر؟ لعنت لعنت لعنت! جو قوم رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنا رہی ہے وہ بھنگ اتھارٹی بنانے کا بھی سوچ رہی ہے۔ وضاحت کریں یہ چاہتے کیا ہے؟ کیا جو پاپی کلٹیویشن افغانستان میں ہو رہی تھی اب بند ہو جائے گی اور ان کی جگہ یہ لینا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا کو بھنگ سپلائی کرنا چاہتے ہیں، بھنگ کی پروڈکٹ سپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کوئی بیان دیا تھا کہ اس کے ریشے سے کپڑا بنے گا اور وہ بنے گا، بھائی جو بھی ہے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ سر کہتے ہیں ادویات بھی تیار ہوتی ہیں، اس میں استعمال ہوتی ہے۔ ادویات تو سب کو پتہ ہے، افیون، بھنگ، ادویات بھی تیار ہوتی ہیں، اور وہ ڈرگز بھی تیار ہوتی ہیں جو نشئی لیتے ہیں۔ یہ ایک ہی چیز ہے نا، فیملی ہے سر، اسی سے وہ سب چیزیں بنتی ہیں۔ تو آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ آپ نے کون سی ادویات بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا سوچی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کو، شبلی فراز صاحب کو، کہ وہ بھنگ کی کاشت کے لیے بتائیں تو قوم کو پورا کہ اس کی منطق کیا ہے؟ سر یا تو اتنا سٹیٹ آف آرٹ ہمارے پاس میکنزم موجود ہو کہ وہ مخصوص جو جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہی ہو۔ ہمارے ہاں تو آگے اداروں کا برا حال ہے، اس طرح کا کام ہوگا تو ظاہر سی بات اس سے خرابیاں تو بہت پھیلیں گی۔ نہیں میں نہیں کہتا، آپ کے پاس ریزن ہوگی، بتائیں تو صحیح قوم کو۔ بھنگ اتھارٹی بنائی جا رہی، یار کیا اتھارٹی کا مذاق بنا دیا سر 1 ونڈو آپریشن ہوگا سر۔ ہاں بھنگی 1 ونڈو آپریشن، باقیوں کے 1 ونڈو آپریشن ہو نہیں رہے، اس کا 1 ونڈو آپریشن ہوگا۔ اور ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ افیون چرچ کے وہ جو اڈے جہاں سے 1 ونڈو افیون ملا کرتی تھی، پتہ نہیں وہ آپریشن ہوگا کیا ہوگا، کہ کچھ نہ پوچھیے اس کی حالت میں۔ یہ بات سمجھ آنے والی نہیں، سمجھائی جائے، کسی کو سمجھ نہیں آتی، اور آپ اتنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماسٹر نہیں ہیں کہ آپ کی بات پہ ہم اعتبار کر لیں کہ یہ کوئی سائنس کی ضروریات کے تحت بنائی جا رہی ہے۔ سر وہ دیکھیں نا اتنی ترقی کی ہے، انہوں نے ای وی ایم مشینیں تیار کر لی ہیں، اگر آپ بلدیاتی الیکشن اس پہ ہو رہا ہے، بھنگ اتھارٹی بن رہی ہے، میرے صاحب کیا چاہتے ہیں آپ اور کیا کریں؟ اور تو چھوڑیں، اپنے باپ کے 2 مصرے سے ہی پڑھ دیں، کیا کس چکر میں ہے وہ؟ پرفارمنس کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں سر، ان کا بہت ریکارڈ لگایا کرتے تھے، بڑے شاعر ہیں سر، میرے پسندیدہ شاعروں میں۔ اب آپ کے پسندیدہ ہوں گے، ہم تو مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ٹین ایجر کے شاعر ہیں، اور میں نے تو یہ تک لکھا تھا کہ جس قوم میں عزیز احمد مدنی پہ لکھا تھا کہ عزیز احمد مدنی کو کم لوگ جانتے ہوں اور احمد فراز مقبول شاعر ہوں، اس قوم کو سوچنا چاہیے کہ اس میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اور یہ فکرہ میں نے اپنے دوست احمد فراز کی زندگی میں لکھا تھا۔ احمد فراز انتقال سے پہلے جب امریکہ گئے تھے
تو آخری بار جب وہ کراچی آئے تو انہوں نے جو 4-6 گھروں میں دعوتیں میں شریک ہوئے، ان میں سے ایک میرے گھر کے بھی تھی. اچھا، میرے ذاتی تعلقات تھے ان سے. ویسے ان کے صاحبزادے بھی ویسے تو بڑے سلیقہ مند اور گفتگو میں بڑے ایسے ہی آرام سے بات کرنے والے وزیر خزانہ رہے ہیں. اب اور کیا کہا جا سکتا. جس آدمی کو یہ حکومت وزارت خزانہ کے لیے، وزارت اطلاعات کے لیے چنے، اس کی مقام و مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا. سر کیا کریں، جب فواد چودھری جیسے آتے ہیں، آپ جیسے دانش فکر کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات نہ کی جائے، شبلی فراز جیسا ادبی مزاج یا دھیمے مزاج کہا جائے آپ کو، وہ بھی نبھاتے. ہونا کیا چاہیے سر؟ کس قسم کا آدمی دیکھنا چاہتے ہیں؟ وزارت ختم کرتے ہیں، یہ کسی کام کی نہیں. چلے ٹھیک ہے میرے صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بڑے اچھے نوٹ پہ آج کے پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں، ہنسی مذاق میں. اصل بات یہ کہ بھنگ اتھارٹی کا قیام کا جو عمل لایا جانا، یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے اور اس پہ بہت سارے میمز بھی بنیں گے. اگر تو اس میں واقعی کوئی ایسا ہمارے پاس میکانزم موجود ہے تو یقیناً اس کو بننا چاہیے اور اس کا فائدہ بھی قوم کو ملنا چاہیے. اس کے ساتھ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سے سجاد میر سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.